ہمارے پالیسی ساز کون ہیں؟ ہمارے پالیسی ساز کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ یہ ہماری عقل ہے؟ یہ پاکستان کا مفاد؟ ہر طرف آپ نے پاکستان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، محصور کر دیا ہے۔ یہ کون سی عقل کی پالیسی ہے کہ آج پاکستان ایک محصور مملکت کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، تو دہشت گردی تو بڑھ رہی ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف تو 3-4 دہائیوں سے آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے سوات سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں کتنے آپریشنز کیے۔ یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے۔ آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے۔ ہمیں مطمئن کرو، یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی؟ اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں، سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کرو، بھئی تم پاک ہو تو ہم آپ کو پاک کہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا مولانا فضل الرحمان اتنا سخت پھر بول سکتے ہیں۔ مولانا نے آج پھر حدیں پار کر کے رکھ دی، ایسی تقریر کی کہ پورا مجمع دیکھتا رہ گیا۔ مجمع نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو کوئی بھی افراتفری ہے اس کی وجہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر یہ دھاندلیاں کرتے رہے تو اس طرح نظام نہیں چل سکتا۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، جرم بھی کرتے ہیں اور چونچ بھی اونچی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کرو، بھئی تم پاک ہو تو ہم آپ کو پاک کہیں گے۔ ہمارے پالیسی ساز کون ہیں؟ ہمارے پالیسی ساز کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ یہ ہماری عقل ہے؟ یہ پاکستان کا مفاد ہے کہ ہندوستان کا بارڈر مکمل بند، افغانستان کا بارڈر مکمل بند، مغرب کی طرف بھی آپ تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، مشرق کی طرف بھی آپ کاروبار نہیں کر سکتے، اور ایک چین کا چھوٹا سا کوریڈور ہے وہ بھی آپ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اس پر بھی کوئی فعالیت نظر نہیں آ رہی۔ ہر طرف آپ نے پاکستان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، محصور کر دیا ہے۔ یہ کون سی عقل کی پالیسی ہے کہ آج پاکستان ایک محصور مملکت کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، تو دہشت گردی تو بڑھ رہی ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف تو 3-4 دہائیوں سے آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے سوات سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں کتنے آپریشنز کیے، اور ہر آپریشن کے نتیجے میں آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم شاید ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کس کس بات کو روئے ہم آپ کے؟ اس لیے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے۔ آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہ وہی روایات ہیں جو اس زمانے سے ہمارے اس ملک میں چلی آ رہی ہیں۔ اس فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، ان ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم نے فرقواریت کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قوموں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی سیاست کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ
ہم اس ذہنیت کو بھی شکست دیں گے کہ پاکستان کے وفادار کو کیوں غدار کہا جاتا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رکھتا ہے. آئے ہم پاکستانی ہیں, معاملات ٹھیک کرو. ہم اس قوم کے افراد ہیں, ہمیں مطمئن کرو. یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی. اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں, سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے, پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے, یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں. ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ قوم ایک ہوگی تو جیتیں گے انشاءاللہ اس جنگ کو. ہم نے ان حالات کی طرف جانا ہے جب ہم پاکستان کو ایک کر سکیں گے انشاءاللہ. آج بھی اگر پاکستان قائم ہے, میں بات تو بڑی کر رہا ہوں, شاید آپ کہیں چھوٹی منہ اور بڑی بات, لیکن میں پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان متحد ہے, آج اگر پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جمعیت علماء کے کردار کی وجہ سے. تم نے تو نفرتیں پیدا کی ہیں یہاں پر, تم نے تو قوموں کو لڑایا ہے انسانی حق کے نام پر. انسانی حق وہ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اللہ نے جو ضابطہ اور قانون عطا کیا ہے وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے. ہم اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ہم بلوچستان میں بلوچ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر ریاستی قوت نے پشتون بیلٹ کی قوموں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے, اگر ریاستی قوتوں نے بلوچوں کی زمینوں پر اور ان کے پہاڑوں پہ قبضہ کیا ہے, تو میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے چاہے پشتون عوام ہو چاہے بلوچ عوام ہو, ان کی 1 انچ زمین بھی آپ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان, ہم اس عوام کے حقوق کے لیے میدان میں کھڑے رہیں گے, کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوا لیں گے, لیکن مولانا نہ ہی ڈرے گا اور نہ ہی پیچھے ہٹے گا.